اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین کرام، آداب زندگی کے تیسرے سبق کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حقوق الاسلام کا سبق ہمارا چل رہا ہے۔ آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 14 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ حاکم اور محکوم کے حقوق۔ حاکم و محکوم کے حقوق میں حاکم میں بادشاہ و نائب بادشاہ اور آقا وغیرہ، اور محکوم رعیت اور نوکر وغیرہ سب داخل ہیں، اور جہاں مالک و مملوک ہوں وہ بھی داخل ہو جائیں گے۔ حاکم کے ذمہ یہ حقوق ہیں: نمبر 1، محکوم پر دشوار احکام جاری نہ کرے۔ نمبر 2، اگر باہم محکومین میں کوئی متنازعات ہو جائے عدل کی رعایت کرے، کسی جانب میلان نہ کرے، ہر طرح ان کی حفاظت و آرام رسانی کی فکر میں رہے، داد خواہوں کو اپنے پاس پہنچنے کے لیے آسان طریقہ مقرر کرے، اگر اپنی شان میں اس سے کوئی کوتاہی یا خطا ہو جائے کثرت سے معاف کر دیا کرے۔ اور محکوم کے ذمہ یہ حقوق ہیں: نمبر 1، حاکم کی خیر خواہی و اطاعت کرے، البتہ خلاف شرع امر میں اطاعت نہیں۔ نمبر 2، اگر حاکم سے کوئی امر خلاف طبع پیش آئے صبر کرے، شکایت و بد دعا نہ کرے، البتہ اس کی نرم مزاجی کے لیے دعا کرے، اور خود اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا اہتمام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ حکام کے دل کو نرم کر دیں۔ ایک حدیث میں یہ مضمون آیا ہے۔ نمبر 3، اگر حاکم سے آرام پہنچے اس کے ساتھ احسان کی شکر گزاری کرے۔ نمبر 4، براہ نفسانیت اس سے سرکشی نہ کرے، اور جہاں غلام پائے جاتے ہوں غلاموں کا نان نفقہ بھی واجب ہے، اور غلام کو اس کی خدمت چھوڑ کر بھاگنا حرام ہے۔ باقی محکومین آزاد ہیں۔ دار حکومت میں رہنے تک حقوق ہوں گے اور خارج ہونے کے بعد ہر وقت مختار ہیں۔ سسرالی عزیزوں کے حقوق۔ قرآن مجید میں حق تعالیٰ نے نسب کے ساتھ علاقہ مصاہرہ کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساس اور سسر اور سالے و بہنوئی اور داماد اور بہو اور ربیب یعنی بیوی کی پہلی اولاد کا بھی کسی قدر حق ہوتا ہے۔ اس لیے ان تعلقات میں بھی رعایت احسان و اخلاق کے کسی قدر خصوصیت کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ عام مسلمانوں کے حقوق۔ علاوہ اہل قرابت کے اجنبی مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں۔ اصبہانی نے ترغیب و ترہیب میں بروایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حقوق نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، بھائی مسلمان کی لغزش کو معاف کرے۔ نمبر 2، اس کے رونے پر رحم کرے۔ نمبر 3، اس کے عیب کو ڈھانکے۔ نمبر 4، اس کے عذر کو قبول کرے۔ نمبر 5، اس کی تکلیف کو دور کرے۔ نمبر 6، ہمیشہ اس کی خیر خواہی کرتا رہے۔ نمبر 7، اس کی حفاظت و محبت کرے۔ نمبر 8، اس کے ذمہ کی رعایت کرے۔ نمبر 9، بیمار ہو تو عیادت کرے۔ نمبر 10، مر جائے تو جنازے پر حاضر ہو۔ نمبر 11، اس کی دعوت قبول کرے۔ نمبر 12، اس کا ہدیہ قبول کرے۔ نمبر 13، اس کے احسان کے مکافات کرے۔ نمبر 14، اس کی نعمت کا شکریہ ادا کرے۔ نمبر 15، موقع پر اس کی نصرت کرے۔ نمبر 16، اس کے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ نمبر 17، اس کی حاجت روائی کرے۔ نمبر 18، اس کی درخواست کو سنے۔ نمبر 19، اس کی سفارش قبول کرے۔ نمبر 20، اس کی مراد سے نا امید نہ کرے۔ نمبر 21، وہ چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 22، اس کی گمشدہ چیز کو اس کے پاس پہنچاوے۔ نمبر 23، اس کے سلام کا جواب دے۔ نمبر 24، نرمی و خوش خلقی کے ساتھ اس سے گفتگو کرے۔ نمبر 25، اس کے ساتھ احسان کرے۔ نمبر 26، اگر وہ اس کے بھروسہ قسم کھا بیٹھے تو اس کو پورا کر دے۔ نمبر 27، اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہو اس کی مدد کرے، اگر اس پر کوئی ظلم کرتا ہو روک دے۔ نمبر 28، اس کے ساتھ محبت کرے، دشمنی نہ کرے۔ نمبر 29، اس کو رسوا نہ کرے۔ نمبر 30، جو بات اپنے لیے پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے۔ اور دوسری احادیث میں یہ حقوق زیادہ ہیں۔ نمبر 31، ملاقات کے وقت اس کو سلام کرے اور مصافحہ بھی کرے تو اور بہتر ہے۔ نمبر 32، اگر باہم اتفاقاً کچھ رنجش ہو جائے 3 روز سے زیادہ ترک کلام نہ کرے۔ نمبر 33، اس پر بدگمانی نہ کرے۔ نمبر 34، اس پر حسد و بغض نہ کرے۔
نمبر 35 امر بالمعروف و نہی عن المنکر بقدر امکان کرے۔ نمبر 36 چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی توقیر کرے۔ نمبر 37 دو مسلمانوں میں نزاع ہو جائے ان میں باہم اصلاح کرا دے۔ نمبر 38 اس کی غیبت نہ کرے۔ نمبر 39 اس کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچائے، نہ مال میں نہ آبرو میں۔ نمبر 40 اگر سواری پر سوار نہ ہو سکے یا اس پر اسباب نہ لاد سکے تو اس کو سہارا لگا دے۔ نمبر 41 اس کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے۔ نمبر 42 تیسرے کو تنہا چھوڑ کر دو آدمی باتیں نہ کریں، اور یاد رکھنا چاہیے کہ جن لوگوں کے حقوق اوپر مذکور ہو چکے ہیں وہ حقوق خاص ہیں، اور ان حقوق عام میں وہ بھی شریک ہیں۔ ہمسایہ کے حقوق، اور جن میں علاوہ اس کے اور بھی کوئی صفت ہو اس کے حقوق اور زائد ہو جاتے ہیں۔ مثلا ہمسایہ کے اس کے حقوق یہ ہیں: نمبر 1 اس کے ساتھ احسان و مراعات سے پیش آئے۔ نمبر 2 اس کے اہل و عیال کی حفاظت و آبرو کرے۔ نمبر 3 وقتاً فوقتاً اس کے گھر ہدیہ وغیرہ بھیجتا رہے، بالخصوص جب وہ فاقہ زدہ ہو تو ضرور تھوڑا بہت کھانا اس کو دے۔ نمبر 4 اس کو تکلیف نہ دے اور خفیف امور میں اس سے نہ الجھے۔ اس کی رفع تکلیف کے واسطے شریعت نے اس کے لیے حق شفع ثابت کیا ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ جیسے حضر ہمسایہ ہوتا ہے، اسی طرح سفر میں، یعنی رفیق سفر جو گھر سے ساتھ ہو یا راہ میں اتفاقاً اس کی معیت ہو گئی ہو، حدیث میں ایک کو جار مقام دوسرے کو جار بادیہ فرمایا ہے۔ اس کا حق بھی مثل ہمسایہ حضر کے ہے۔ اس کے حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کی راحت کو اپنی راحت پر مقدم رکھے۔ بعض لوگ سفر ریل میں مسافروں کے ساتھ بہت کشمکش کرتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔